آج اس ویڈیو بنانے کا جو ایک موٹیو ہے، یہ ایک موسٹ ڈیمانڈنگ ویڈیو، یہ جو ٹرو لائٹ پرسیپشن کا جو ویژن اور مقصد کیا ہے آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری ٹیم نے یہ سٹارٹ کیوں کیا۔ اس ٹائم ایتھیس ریلیجن جو بیسیکلی سیکولر جس کو ہم کہتے ہیں، نان ریلیجن ہم اس کو کہتے ہیں، ایگنوسٹک ریلیجن جس کو ہم کہتے ہیں، ایتھیس کہتے ہیں، ایتھیزم کہتے ہیں، ان کی پاپولیشن 16% بھی کروس کر چکی ہیں۔ 16% سے زیادہ لوگ اس ٹائم دنیا کے اندر ایتھیسٹ ہو چکے ہیں۔ کہ اللہ پاک نے اپنے نبی اور رسول کو ایک ایسا کلام، اپنا کلام قرآن پاک کی شکل میں اس کو زمین پر اتارا، تو اس لیے ہم نے جو اس کا مقصد بنایا وہ یہ بنایا کہ قرآن کی اہمیت انسانی زندگی میں۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر اس کو کوئی سمجھ کے خود مسلمان سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ نعوذ باللہ گمراہ ہو جائے گا۔ دوسرا مقصد جو بنایا وہ موت ہے، کہ موت کی یاد دہانی۔ یہاں تک کہ اگر آپ کبھی کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہوں جو آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہو، جس نے ظلم کی انتہا کر دی ہو، اگر آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں کہ کیا تو نے مرنا نہیں ہے، قرآن انسانی زندگی میں قرآن کی اہمیت اور موت کی یاد دہانی، اور پلے لسٹ ہماری ساتھ ہیں۔ قرآن کی اہمیت انسانی زندگی میں، موت زندگی کی حقیقت، ورلڈ ریلیجنز، پروفٹس لائف، اسلامک ہیروز لائف، کرنٹ افیئر اور انفارمیٹیو شارٹ موویز، یہ 7 ہمارے پلے لسٹ ہیں۔ یہ ہوں گی 7 پلے لسٹ جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ملیں گی، ہماری ویب سائٹ truelightperception.com پہ ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ٹرو لائٹرز، میں ہوں علی حسن۔ آج اس ویڈیو بنانے کا جو ایک موٹیو ہے اور جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ ایک موسٹ ڈیمانڈنگ ویڈیو تھی جو میرے سننے والے اور میری جو ہماری ایک کمیونٹی ہے جو ٹرو لائٹ پرسیپشن کو سنتی ہے اور اس کو ڈیلی بیسس کے اوپر دیکھتی ہے اور ہم سے کانٹیکٹ کرتی ہے، ان کی طرف سے یہ ایک ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ علی بھائی آپ ہمیں لازمی ذرا یہ بتائیں پہلے کہ آپ یہ جو ٹرو لائٹ پرسیپشن کا جو ویژن اور مقصد کیا ہے، آپ نے کیوں اس چینل کو سٹارٹ کیا، اور یہ جو ایک میڈیا سیل بنا کے، میڈیا چینل بنا کے جس طریقے سے آپ نے اس کو شروع کیا ہے، آپ کی ٹیم نے یہ ایک نریشن جو لی ہے، جو سٹارٹ جو کی ہے، اس کے پیچھے کیا موٹیو ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کے مقصد کے اوپر آج ہماری یہ تھوڑی سی ڈسکشن ہے، اور اس کو میں نے ایک ویڈیو کے اندر کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو اگر میں اس کے مقصد اور اس کے ویژن اور اس چیز کے اوپر بات کروں تو میں گھنٹوں کنٹینیوسلی بات کر سکتا ہوں۔ میں نے اس لیے اس کو تھوڑا سا نرو ڈاؤن کر کے آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری ٹیم نے یہ سٹارٹ کیوں کیا، اس کی کیا ضرورت تھی، کیا اس کے پیچھے مقصد ہے، اور ہم نے اس کو کس طریقے سے ڈیوائڈ کیا، اور میرے دیکھنے والے اور جو سننے والے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، اور اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی سے کوئی غلط بات ہو جائے تو ہماری کس طریقے سے اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ٹاپکس انشاءاللہ ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اس ٹائم پہ 2022-23 کے اندر ویکیپیڈیا کے مطابق اس دنیا کی جو آبادی ہے وہ 8 ارب کروس کر چکی ہوئی ہے۔ 8 بلین پیپل لوگ، اس سے زیادہ لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ اور نارملی جب ہم انسانوں کو ڈویژنس یا ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ان کے جیسے ہم کنٹریز کے اندر، ان کی سوسائٹیز کے اندر، ان کی لینگویجز جاننے والے لوگوں کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو جو سب سے ٹاپ طریقہ ہے جس کے اندر لوگوں کو ڈویژن کیا جاتا ہے، لوگوں کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، وہ ریلیجن بیس کے اوپر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ بات کروں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کو پتہ ہوگی یہ بات پہلے بھی، کہ اس ٹائم پہ سب سے بڑا جو ریلیجن ہے اس دنیا کے اندر وہ کرسچینیلٹی ہے۔ اگر ہم ان کی پاپولیشن کی بات کریں تو وہ آلموسٹ 31.2% پیپل لوگ ایسے ہیں جو کرسچن دین کو فالو کر رہے ہیں۔ 31.2% مطلب 8 بلین سے جو زیادہ پاپولیشن ہے، اس کے اندر 31% لوگ کرسچینلٹی دین کو فالو کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ جو دین آتا ہے، جس ریلیجن کو فالو کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ہے مسلم، اسلام ریلیجن کو، دین کو لوگ سب سے زیادہ اس کے بعد فالو کرتے ہیں۔ ان کی اگر ہم پاپولیشن کی بات کریں تو آلموسٹ 25% کے قریب ہے، 25% ہی مانی جاتی ہے، 24.9% ہے۔ اگر اس کو ہم راؤنڈ اباؤٹ کریں، اپروکسیمیٹلی کریں تو 25% ہے۔ لیکن جو ایک شوکنگ چیز ہے، جو ایک ایسی چیز ہے جو آپ لوگ پہلے نہیں جانتے ہوں گے، اور جب میں نے بھی پڑھی تو میں ذرا تھوڑا سا شوک ہو گیا کہ یار اتنی بڑی تعداد اس ٹائم ایتھیس ریلیجن جو بیسیکلی سیکولر جس کو ہم کہتے ہیں، نان ریلیجن ہم اس کو کہتے ہیں، ایگنوسٹک ریلیجن جس کو ہم کہتے ہیں، ایتھیس کہتے ہیں، ایتھیزم کہتے ہیں، ان کی پاپولیشن 16% بھی کروس کر چکی ہیں۔ 16% سے زیادہ لوگ اس ٹائم دنیا کے اندر ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، ایتھیزم دین کو فالو کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ ہم خود بخود پیدا ہو گئے، اور یہ دنیا جو جتنی بھی چل رہی ہے، پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ خود بخود چل رہا ہے، اور ایک فزکس اور سائنٹیفک طریقے سے اس کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
لیکن اس میں ایک اور انٹرسٹنگ جو چیز ہے، مطلب جس کو میں نے جب پھر ایتھیزم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور ایتھیس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا شروع کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے تک دنیا کی اس زمین کے اندر کوئی بھی انسان یا ایسی سوسائٹی موجود نہیں تھی جو کسی ایتھیزم یا ایتھیس دین کو فالو کرتی ہو. مطلب کبھی بھی دنیا کے اندر ایسی سوسائٹی پیدا نہیں ہوئی جو یہ کہتی ہو کہ نعوذ باللہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. ہمیشہ سے خدا کو لوگوں نے اپنے دماغی طور پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیا. کسی نے دیوی دیوتا بنا لیے، کسی نے خدا کا بیٹا تصور کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا تو کسی نے کچھ کر لیا، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے سپر گوڈ کے بارے میں ہمیشہ سے جانتے رہے ہیں اور ان کے آگے وہ یہ سوچتے رہے ہیں کہ اس کے اندر دیوی دیوتا اور یہ ساری چیزیں، خدا کا کبھی بھی زندگی میں کوئی منکر پیدا نہیں ہوا. لیکن آج سے 500-400 سال پہلے ایک جرمن ایک پرسن ہے جن کو ہم متھائس نرسن بھی کہتے ہیں، جو 1646 میں پیدا ہوئے ہیں، 16ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک طرح سے اس دین کی بنیاد رکھی. انہوں نے اپنے لوگوں کو، اور یہ جرمن کے تھے، انہوں نے اس انسان نے اس دین کی بنیاد رکھی اور اس نے لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے، ہمیں کسی دین کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے یہ دین کا آغاز کیا. صرف اور صرف 400 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر 16% لوگ ایسے ہیں جو ایتھیس ہو چکے ہیں، جو ایتھیزم کا شکار ہو چکے ہیں. یہ اس ٹائم پہ جتنی تیزی سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں، اور اتنے ایسے ریلیجن ہیں جن کے ماں باپ اس دین کو فالو کرتے ہیں، جیسے مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، یا اور دین ہیں، ہندوازم کے جیسے ریلیجن ہے جس کے چوتھے نمبر پہ آتا ہے، سکھزم ہے، یا اور جس طرح کے جو دین ہیں، ان کے میجورٹی جو نسلیں ہیں وہ دماغی طور پہ کنورٹ ہو چکی ہیں، لیکن انہوں نے کھلے عام ابھی اعلان نہیں کیا. تو ایتھیس اور ایتھیزم اتنی بڑی تعداد سے کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں، یا جو ہم سے پچھلی جو نسلیں ہیں، یا جو آج کے جو ینگ جنریشن ہے، جو باہر کے جو کنٹریز کے لوگ ہیں، انہوں نے ایتھیس اور ایتھیزم کی دین کو قبول کر لیا. انہوں نے سیکولر دین کو ماننا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی شریعت، کسی قسم کا کوئی دین، نہ ہی ہمیں کسی قسم کے کوئی خدا کو ماننے کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنی آزادانہ زندگی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو قبول کر لیا، اور اس ٹائم باہر کی پاپولیشن کے اندر میجورٹی لوگ سیکولر ہیں. اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے جب ہم ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے سوالات کا لوگ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکے، وہ لوگ صحیح چیز کو مان نہیں سکے. اب اس دنیا کے لوگوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ کسی ایک ایسی آسمانی کتاب جو ان کے خالق، جو ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا مالک ہے، ہمارا اللہ ہے، اس کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب اور اس کی طرف سے بھیجی ہوئی شریعت کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اب پچھلے جتنے بھی ریلیجن تھے، اسلام سے پہلے جتنے بھی ریلیجن تھے، آسمانی کتابیں تو آتی نہیں ہیں. آسمانی کتابیں تو ہمیشہ سے ہر صدی کے اندر آتی نہیں ہیں، لیکن جتنی بھی آسمانی کتابیں اور جتنی بھی اللہ کی طرف سے شریعتیں آتی تھیں، وہ اسپیشل کسی نہ کسی قوم اور کسی ایک اسپیسیفک ایریے کے لیے ہوتی تھی. اس کے بعد اس کے نبی کے جانے اور رسول کے جانے کے بعد لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس میں ترمیم اور چینجنگ کر دیتے تھے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. یہ کرسچن تک یہی چیز ہوتی رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے تک انجیل کے اندر بھی اسی طریقے سے لوگ اپنی مرضی کے مطابق ترمیم اور چینجنگیں کرتے رہے. پھر اللہ پاک نے ایک ایسے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی اور نبی اور رسول نے نہیں آنا. تو اسی لیے اللہ پاک نے اپنے نبی اور رسول کو ایک ایسا کلام، اپنا کلام قرآن پاک کی شکل میں اس کو زمین پر اتارا، جو اللہ نے 22-23 سال کی فردن ایک طریقے سے لوگوں پر نازل ہوتا رہا. یہ ایک ایسا کلام ہے جو اللہ نے انسانوں سے کیا. ہم تمام انسانوں سے اللہ نے کلام کیا، اپنے لوگوں سے بات کی کہ لوگوں نے اس دنیا میں کیسے اس دنیاوی امتحان کو پورا کرنا ہے، اس چیز کے اوپر ڈسکشن کی اور اس کو اتارا. پھر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود ہی ٹھہرا لیا، کیونکہ جس طریقے سے پچھلی امتوں میں ہو چکا ہوا تھا کہ لوگ آسمانی کتابوں کے اندر نبی اور رسول کے جانے کے بعد خود بخود چینجنگ اور ترمیم کر دیتے تھے. پھر اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود ٹھہرا لیا، جس کی وجہ سے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ ٹھہرایا. اسی لیے 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی الحمدللہ
کوئی بھی اسلام مخالف، قرآن مخالف جتنی مرضی مخالفت کر لے، لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ جس طریقے سے ابن عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اپنی امت کو اللہ کے مطابق اللہ نے جو کلام اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، وہ ایز اٹ از آج کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اس میں کوئی ایک زبر زیر حرف آگے پیچھے بالکل نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ ٹھہرایا. اسی کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ کسی انسان کے لکھا ہوا کلام ہے یا انسان کا کلام ہے، تم اس جیسی تم ایک صورت ہی لے آؤ. اگر صورت نہیں لے کے آ سکتے تو کوئی ایک آیت ہی لے آؤ. قرآن اپنے مخالفین کو کھلے عام چیلنج کرتا ہے کہ تم اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس ہے. اب یہ اتنی امپورٹنٹ، اتنی اہم کلام اللہ نے قرآن کی شکل میں انسانوں کو نازل کیا، انسانوں پر نازل کیا اور انسانوں سے کلام کیا. تو یہ ایک اتنا بڑا امپورٹنٹ مقصد تھا جو 1500 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور آج تک بھی چلتا رہے گا. لیکن ہم لوگوں نے قرآن کی اہمیت کو اپنی زندگی میں سمجھ نہیں سکے. تو اس لیے ہم نے جو اس کا مقصد بنایا وہ یہ بنایا کہ قرآن کی اہمیت انسانی زندگی میں، ایک انسان کی زندگی. میں یہاں پر کسی مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی کی بات نہیں کر رہا. میں یہاں پر بات کروں جس طریقے سے قرآن کلام کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسان. تو ایک انسان کی زندگی میں قرآن کی کیا اہمیت ہے، یہ ہمارا مقصد بنا. اب اس کو سمجھ کے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہر ایک انسان کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ قرآن صرف عربی لوگوں پہ آیا تھا جو عربی کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک نے تو قرآن میں فرمایا کہ یہ تمام امت کے لیے، یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے. تو اب یہ جو قرآن ہے یہ تو اپنے جو اصول ہیں، جو اپنی بات ہے اس میں پورا اترتا ہے. لیکن آج کے ہمارے یہ جو مفتی حضرات ہیں، جو سو کالڈ مفتی حضرات ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اگر کوئی انسان مسلمان اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، خود سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ نعوذ باللہ گمراہ ہو جائے گا. لوگوں کے دماغوں میں یہ باتیں ڈال دی گئیں کہ اگر انسان خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ نعوذ باللہ گمراہ ہو جائے گا. مطلب اگر اسے وہ اردو ترجمے میں جو مفسرین نے، جو علم رکھنے والے لوگوں نے عربک کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا، اور آج تو لینگویج بیریئر ختم ہو چکا ہے، اگر ہم نے کوئی بھی لینگویج کو کنورٹ کرنا تو ود ان منٹس کے اندر ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر اس کو کوئی سمجھ کے خود مسلمان سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ نعوذ باللہ گمراہ ہو جائے گا. جبکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کے جو الفاظ ہے اس کو کھول کھول کر بیان کیا تاکہ تم سمجھ سکو. قرآن تو اپنے اندر یہ بات کر رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں کے جو مفتی حضرات ہیں، سو کال جو اس طرح کی جو بات کرتے ہیں، وہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ وہ روز قیامت میں اپنے رب کے سامنے اس کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی بات کیسے کر رہے ہیں کہ بھجن اگر کوئی اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ نعوذ باللہ گمراہ ہو جائے گا. تو نعوذ باللہ کیا قرآن گمراہی کتاب ہے جو وہ لوگ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے تو کہا کہ قرآن میں ہدایت ہے اور یہ ہے ہی ہدایت والے لوگوں کے لیے. تو یہ اتنی بڑی بات کیسے کر رہے ہیں؟ اسی لیے ہم نے اپنا جو مقصد بنایا وہ یہ مقصد بنایا کہ انسان کی زندگی میں قرآن کی اہمیت. اب اس کے علاوہ ایک اور جو ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں جو دنیاوی طور پہ ترقی یافتہ ہیں اور تجارت میں، برانڈز میں، پیسے وائز اور اپنی فیمسٹی میں ہر ایک لحاظ سے جو اللہ نے ان کو عزت بخشی ہے، ان لوگوں نے خود ہی اپنا یہ عقیدہ گھڑ لیا اور لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ بھائی جان جتنا زیادہ علم ہوگا ہم اتنے زیادہ مشکل میں پڑ جائیں گے. مطلب وہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اگر ہم دین کا علم حاصل کریں گے، مطلب ہمارے پاس جتنا دین کا علم ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا اس چیز کا علم نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ نے علم حاصل کیا تو پھر تو آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میرا ان سے ایک معصومانہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے یہ چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں امپلیمنٹ کی ہیں؟ کیا آپ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یا ہم اپنے آنے والی نسل کو اس دنیا کی تعلیمات نہیں دیں گے، ہم دنیا کا علم نہیں دیں گے؟ کیا ہم یہ بات کرتے ہیں؟ ہم دنیاوی علم میں تو بہت بہتر ہیں، لیکن دین کی باری کیا ہو جاتا ہے؟ دین کو سمجھنے کی باری کیا ہو جاتا ہے؟ تو کیا ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمارے دل سے واقف نہیں ہے؟ ہمارے دلوں میں اور دماغ میں جو سوچ چل رہی ہے کیا اللہ اس سے واقف نہیں ہے؟ بے شک ہے. تو کیا ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جب تم نے دنیا میں اتنی عزت بٹوری، اتنی مال و دولت اکٹھا کیا، اتنے بڑے بزنس شروع کیے،
دوسرے بڑے بڑے بزنس مین کو دیکھ کے ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان کو سمجھنا شروع کیا، سائنس کو سمجھنا شروع کیا، تو تم نے اس قرآن کو کیوں نہیں سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی؟ ہم اس وقت کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اسی لیے ہم نے قرآن کی اہمیت ایک انسانی زندگی کے اندر کیا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنا ایک مقصد بنائے، اور اپنی پاس کی ویڈیوز اور اپنے آنے والی ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے اندر ہم قرآن کی اہمیت کو بیان کریں گے۔ انسانی زندگی کے ہر جگہ پہ قرآن کی کیا اہمیت ہے، قرآن کی کیا عظمت ہے، قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، قرآن ہماری ڈیلی لائف کے اندر کیوں ضروری ہے۔ ایز ایک اچھی سوسائٹی اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیں قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنا کیوں ضروری ہے، یہ ہم نے اپنا ایک مین موٹیو اور مقصد بنایا۔ اسی کے ساتھ جو قرآن جس چیز کا ڈر سناتا ہے، کیونکہ قرآن میں بیسیکلی جتنے بھی نبی اور رسول یعنی کہ وہ نبی اور رسولوں کا واقعہ آیا ہوا ہے، اور جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بارے میں جب ذکر ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی جو اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈر سناتے ہیں اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ ڈر کس چیز کا؟ کہ تم نے اس زندگی کے بعد اپنے رب کے سامنے جا کے جواب دینا ہے۔ جب انسان کے دماغ میں یہ چیز ہوگی نہیں کہ یار میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کا میں نے کوئی جواب ہی نہیں دینا، تو وہ کبھی بھی کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، اس کا میں جواب دہ ہوں اپنے رب کے سامنے، تو وہ پھر لازمی اس کی احتیاط برتے گا۔ تو اسی لیے موت کی یاد دہانی، موت کی حقیقت، اسی طریقے سے دنیا کے اندر کوئی بھی انسان آج تک تاریخ کے اندر، نہ ہی آپ نے کبھی زندگی میں سنا ہوگا کہ انسانی تاریخ کے اندر کوئی بھی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو موت کا منکر ہو، اللہ کا منکر ہے۔ اب جیسے یہ ایتھزم آ چکے ہیں، جو خدا کے منکر پیدا ہو گئے ہیں، بے دین ہو چکے ہیں، اپنی طرف سے عقائد بنا رہے ہیں، اپنی طرف سے شریعتیں لے کر آ رہے ہیں، ہر چیز اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی بھی انسان اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ میں نے مرنا ہے۔ آپ اگر کسی بھی انسان کے سامنے کھڑے ہونے سے پوچھیں کہ تو نے مرنا نہیں ہے، تو وہ کہے گا جی ہاں مرنا ہے۔ وہ اس وقت ڈر جائے گا، یا وہ آپ سے یہ بات کرے گا کہ یہ مرنے مرانے کی باتیں نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے مرنے سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں موت آئے گی تو ظاہری بات ہے پھر تو ہم پھنس جائیں گے۔ ابھی تو ہم دنیاوی جو لذتیں اویل کر رہے ہیں اور ہم لذتیں گزار رہے ہیں، دنیا کی جو ہم ایک عیاشی والی زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن جب ہم مریں گے تب تو ہم سے یہ ساری چیزیں چھین لی جائیں گی، ہمارے پاس سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے جو اللہ کے منکر ہیں، جو یہودی ہیں اور جو کافر ہیں، وہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے سچے مومن اور اللہ کے ولی موت سے نہیں ڈرتے۔ انہیں پتہ ہے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، جب میرے خدا کا حکم ہوگا تو میں نے مرنا ہی مرنا ہے۔ تو موت کی یاد دہانی، میرے مطابق موت کی یاد دہانی اتنی ضروری ہے کہ ہر انسان کو ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی موت یاد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر، تو وہ انسان انڈیویجولی طور پہ، اور اگر وہ پوری ایز اے سوسائٹی اس طریقے سے ہوتا ہے تو وہ سوسائٹی پوری ایک بہترین قسم کی سوسائٹی تشکیل آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں تو آپ تمام برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر آپ کرتے بھی ہیں تو ساتھ ہی معافی مانگ لیتے ہیں، ساتھ ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ اور آج کے زمانے میں موت کی یاد دہانی اتنی ضروری ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ مسجدوں کے ممبروں سے ڈیلی یہ کہنا چاہیے کہ بھائی جان آپ سب نے مرنا ہے، تو لوگوں کو موت اتنی ضروری چیز ہے یہ۔ یہاں تک کہ اگر آپ کبھی کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہوں جو آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہو، جس نے ظلم کی انتہا کر دی ہو، اگر آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں کہ کیا تو نے مرنا نہیں ہے، تو وہ بھی ڈر جائے گا، اس کو بھی اپنی موت یاد آ جائے گی۔ اگر وہ اس کے اندر ذرا برابر بھی عزت ہوگی یا ذرا برابر بھی ایک انسانیت نام کی چیز ہوگی تو وہ بھی ڈر جائے گا۔ اس کو بھی پتا ہوگا کہ میں نے مرنا ہے، کیونکہ موت کا منکر کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اسی لیے ہم نے جو اپنا دوسرا مقصد جو بنایا وہ موت ہے، کہ موت کی یاد دہانی، ہر انسان کو موت کی یاد دہانی کی جائے، اپنی ویڈیوز، اپنے پیغامات۔ سب سے پہلے ہم جب بھی کوئی تبلیغ یا سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنا انڈیویجولی شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں، پھر اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کے اندر بات کرتے ہیں، اپنے دوست احباب میں بات کرتے ہیں، پھر ہم ایک ایز اے سوسائٹی میں بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ نبی اور رسولوں کا عمل ہے، اور اللہ نے اس امت کو یہ ایک رتبہ دیا ہے کہ اس امت میں تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول نے تو آنا ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور رسول کی شریعت نہیں لے کر آئیں گے، وہ ایک مسلمان ہی بن کر آئیں گے، تو کسی اور نبی رسول نے تو آنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ ڈیوٹی امت کو دی ہے
کہ ہر امت کے اوپر لازم ہے کہ اللہ نے اس کو جو علم، اللہ نے اس کو جو سمجھ اور سیدھا رستہ دکھایا، اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی فیملی کے اندر، اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر اور اپنے لوگوں کے اندر اس کی بات کرے، دین کی بات کرے، قرآن کی بات کرے اور لوگوں کا موت یاد کرائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب موت کی یاد دہانی کراتے ہیں تو آپ ڈر سناتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد اگر کوئی اللہ کا منکر ہے، کوئی مشرک ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو جب آپ اس کو ڈر سناتے ہیں تو وہ پھر سیدھے رستے پر آتے ہیں۔ تو قرآن میں جس طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن میں جو رسول جو ہیں، جو اللہ کے جو رسول ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا ڈر سناتے ہیں اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے اس دو مقصد کے لیے ٹرو لائٹ پرسیپشن کا ایک میڈیا چینل کو تشکیل کیا۔ اب ٹرو لائٹ پرسیپشن کے میننگ پہ پڑھا جاتے ہیں۔ ٹرو لائٹ ویسے ایک اس کے لیے نام سے بھی واضح ہو رہا ہوگا، حقیقی روشنی، اور جو حقیقی روشنی ہے نا وہ یہ قرآن ہے۔ قرآن ہے حقیقی روشنی۔ یہ اس لیے ہم نے اس کو ٹرو لائٹ کا اور پرسیپشن کا جو بیسیکلی مطلب ہے، پرسیپشن کا جو ایک اگر ہم اس کا میننگ نکالیں تو پرسیپشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں سینسز دی ہیں، سننا، دیکھنا، بولنا، سمجھنا، یہ جتنی بھی اللہ کی جو سینسز ہیں، جو 5-6 سینسز ہیں، ان سینسز کو سمجھ کے جو ہم پرسائیو نالج اکٹھی کرتے ہیں، دس از کالڈ پرسیپشن۔ اسی لیے ہم نے اس کو ٹرو لائٹ پرسیپشن کا نام دیا، حقیقی روشنی، اور حقیقی روشنی قرآن ہے۔ تو یہ مقصد ہے ہمارا ٹرو لائٹ پرسیپشن کا، جس مقصد کے لیے ہم لوگوں نے ایک کام کا آغاز کیا۔ اور یہ مقصد کوئی 1-2-3 منتھ کا مقصد نہیں ہے، نہ 1 سال کا مقصد ہے۔ یہ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ہم اسی مقصد کے لیے کام کرتے رہیں گے اور اسی مقصد پر اللہ ہماری جان لے گا۔ اسی لیے ہم نے ٹرو لائٹ پرسیپشن کا آغاز کیا اور یہ ہمارے اصل مقاصد تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ جتنے بھی یہ جو ہمارے جو مقصد جن کے اوپر ہم نے بات کیا، ہم نے اس کو کس طریقے سے پلے لسٹ میں ڈویژن کیا، کس طریقے سے ہم نے اس کو نیرو ڈاؤن کیا اور ہم نے اس کو چھوٹا پارٹ میں کر کے پلے لسٹ بنا دی ہیں، تاکہ ہمارے دیکھنے والے اور ہمارے جاننے والے جو لوگ ہیں وہ ایک کمیونٹی بنا کے وہ ان کو دیکھ سکیں اور ایک پلے لسٹ بن جائے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ پلے لسٹ اس چیز کے لیے، یہ پلے لسٹ اس چیز کے لیے، یہ پلے لسٹ اس چیز کے لیے۔ تو ہم نے اس کو 7 پلے لسٹ کے اندر ڈیوائڈ کیا۔ جو سب سے پہلی پلے لسٹ ہے، جو ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے، وہ وہی ہے قرآن کی اہمیت انسانی زندگی میں۔ قرآن کی اہمیت انسانی زندگی میں کیا ہے؟ ایک انسان کی زندگی میں قرآن کیوں ضروری ہے؟ ایک انسان کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کس طریقے سے ایک انسان، سوسائٹی، معاشرہ، ملک اور پوری دنیا کے اندر چینجنگ لے کر آئے گا، لے کر آ چکا ہوا ہے۔ لیکن جب لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی طرح مجھے ایک آیت ابھی دماغ میں آئی ہے جس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک گواہ بنا کے اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف کہ آپ گواہی دیں اپنی امت کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا بات کریں گے؟ اللہ سے کیا کہیں گے اپنی امت کے بارے میں؟ اے اللہ، میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو اپنے پشت پر ڈال دیا تھا، ہم نے قرآن کو سمجھنے چھوڑ دیا تھا، لوگوں نے قرآن کو سمجھنے چھوڑ دیا، پڑھنے چھوڑ دیا، تو اسی لیے وہ گمراہ ہوگی۔ اگر قوم مسلمان، اگر امت مسلمہ اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو سب امت مسلمہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ جتنے تفریق، جتنے فرقے، جتنی بھی اسلام میں مسلمانوں کے اندر آپسی رنجش اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پشت پر ڈال دیا اور دوسری لذوات اور دوسری چیزوں اور دوسرے فنکشنز اور دوسری طرح کی تہوارات اور دوسری طرح کے فنکشنز وغیرہ میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن قرآن کو جو اصل جو چیز ہے اس کو پیچھے ڈال دی۔ تو اسی لیے ہم نے جو سب سے پہلی پلے لسٹ ہے اس کا نام ہے قرآن کی اہمیت انسانی زندگی میں۔ اس کے بعد جو ہماری جو دوسری ہے وہ سب سے جو ابھی جیسے ہم نے مقصد ہے ہمارا زندگی، موت، زندگی کی حقیقت۔ اس زندگی کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے نا وہ موت ہے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر زندہ ہوا ہے نا اس کو پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہے۔ تو موت زندگی کی حقیقت ہے اور ایسی حقیقت ہے جسے کوئی بھی نہیں بھلاتا۔ اسی لیے ہم نے اپنے یہ جو چینل آرٹ ہیں اور ہمارے جتنے بھی کورس وغیرہ اس کے اندر ہم نے اپنا جو ویژن بیان کیا ہوا وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ کم بیک ٹو یور ون گاڈ، واپس لوٹ آؤ اپنے ایک اللہ کی طرف، اپنے احد کی طرف، اپنے اللہ کی طرف، اپنے مالک خالق کی طرف واپس لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے، بیفور یور ٹائمز رن آؤٹ، اس سے پہلے کہ تمہیں مر جاؤ۔
اگر تم اس سے پہلے واپس نہ آئے، تم نے مشرک کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تم نے شرک کیا، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں لازمی کر لیا اپنے اوپر، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو شرک کر کے آئے گا اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جو گناہ ہوں گے اللہ اس کو دیکھ لے گا، اللہ پاک اس میں رحم کرے گا انشاءاللہ۔ تو لیکن جو شرک کر کے آئے گا، جو توحید کو چھوڑ کے شرک اور مشرک بن کر اپنی زندگی گزارے گا اور اسی طریقے سے مرے گا اور اللہ اس کو توبہ نصیب نہیں کرے گا، تو کبھی بھی آخری وقت میں وہ آخرت میں دوزخ سے نہیں بچ سکے گا۔ تو یہ ڈر سنانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنی فیملیز کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اور موت کو بار بار ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے جو پلے لسٹ ہے موت زندگی کی حقیقت، پہلی جو تھی قرآن کی اہمیت انسانی زندگی میں، موت زندگی کی حقیقت، پھر ورلڈ ریلیجنز۔ اب ہماری جو لوگ ہیں، جو ہمارے سننے والے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈفرینٹ جو لوگ ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں، یا جو 8 ارب کی جو آبادی ہے، وہ لوگ کس دین کو کس طریقے سے فالو کر رہے ہیں، اور ان کے دینوں میں کس طریقے سے چینجنگیں آ چکی ہوئی ہیں۔ کیونکہ جب اللہ کا، جیسے ہم یہودی اور عیسائیوں کی بات کریں تو وہ اس ٹائم پہ وہ لوگ مسلمان ہی تھے جب حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے دین کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر خود ہی ترمیمیں کر لیں، خود ہی چینجنگیں کر لیں اپنی مرضی کے مطابق۔ تو جب انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیاں کی ہیں تو کس طریقے سے بگاڑ آیا۔ تو اس لیے ہمیں ریلیجنس کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ جتنی بھی معلومات ہم کلیکٹ کریں گے وہ انشاءاللہ ہماری ٹیم کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ ہم اس پلے لسٹ کے اندر اپلوڈ کرتے رہیں اور آگاہی کرتے رہیں۔ پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں پروفٹس لائف، اپنے نبیوں کے زندگیوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، وہ جب مشکل میں آتے تھے تو انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ یہ جو زندگی ہے یہ اسباب کے ساتھ جڑی ہے، یہ معجزات اور کرامات یہ اتنی کوئی چیزیں نہیں ہیں، اصل جو چیزیں ہیں وہ اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو نبیوں اور رسولوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، ان کی سیرت سب سے پہلے جو ہم اس میں بنائیں گے، اور اس میں بے تحاشا ویڈیوز ہوں گی، جتنی ویڈیوز ہوں اتنی کم ہے، کیونکہ ایک میرے جیسا ایک عام مسلمان، طالب علم مسلمان، وہ سیرت النبی کو اس طریقے سے ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جتنے بھی اللہ نے علم دیا اور جتنا بھی ہم علم کلیکٹ کریں گے، اتنے سے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جتنے زیادہ ہو سکے سیرت النبی کی طرح سیرت النبی کے اوپر ویڈیوز بنائیں، علم کو کلیکٹ کر کے اتنا زیادہ اپنی ویڈیوز کے اندر نبیوں کے بارے میں بتائیں، تمام نبیوں کے اوپر، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر حضرت عیسیٰ، اس طریقے سے ہم آنورڈ چلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری زندگی کے یہ موٹیوز میں سے ہیں۔ پھر جو پانچویں جو ہے وہ ہے اسلامک ہیروز لائف۔ اب یہ سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہے، ہم لوگ اپنی نسل کو یہ بات بتا ہی نہیں پائے کہ ہمارے اصل ہیروز کون ہیں ہمارے اصل ہیروز۔ ہم لوگوں نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ہیروز بنا لی، جب ہم لوگوں نے اپنے ہیروز کے بارے میں بتایا ہی نہیں، صحابہ کرام کی ہسٹری، صحابہ کرام کے بارے میں ڈیفائن ہی نہیں کیا۔ اس ٹائم اگر ہم یہ کہیں کہ کتابیں بہت زیادہ لکھی ہوئی ہیں، تو لیکن انفارچونیٹلی اس ٹائم کتابوں پڑھنے والا زمانہ ختم ہو رہا ہے۔ لوگ ویڈیوز، آڈیوز، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں، موویز بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے اس طرح کی جو موویز ہیں، جو اس سے پہلے جو پروفٹ جو لائف ہیں، اس میں بے تحاشا موویز بنی ہیں، ہم اس کو پروموٹ کریں گے، ریکمینڈ کریں گے۔ عمر سیریز، حضرت یوسف علیہ السلام جیسی موویز، اس طرح کی بے تحاشا اچھے لوگوں نے بڑے بہترین قسم کی موویز بنائی ہوئی ہیں، جن کو دیکھ کر ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اور رسولوں نے کیسے زندگی گزاری ہوئی ہے۔ انہی کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے اسلامک ہیروز ہیں، صحابہ کرام، جیسے عمر سیریز کی میں بات کروں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے زندگی گزاری، کس طریقے سے سیاست کی، کس طریقے سے خلافت کی، کس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کی اور اپنی اصلاح کی خود۔ تو اسی لیے ہم نے اپنے ہیروز کے بارے میں جتنا ہو سکے ہم نے بتانا۔ سب سے پہلے ہم خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، مولا علی سے ہم وہ بتانا شروع کریں گے، اس کے بعد پھر آنورڈ پھر ہم چلتے جائیں گے۔ یہ پوری پلے لسٹ ہوگی جس کے اندر ہم اس طرح کی ساری ڈسکشن کو لے کے چلیں گے، اسلامک ہیروز لائف۔ پھر جو ہماری جو 6 نمبر پہ جو پلے لسٹ ہے، وہ ایک طرح سے ایک تھوڑی سی ہٹ کے اگر آپ جب سنیں گے تو آپ کو شاید لگے کہ ایک ہم دینی ایک بات کرتے کرتے یہ ہم نے کرنٹ افیئرس کو بیچ میں کیوں ڈالا، جو کرنٹ افیئرس کے نام سے پلے لسٹ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پر حکمران ہیں، یا جو آج کل جو ہمیں ایک ایز اے سوسائٹی ہمیں مشکلات ہوتی ہیں، یا جو ڈفرینٹ لاس یا حکومت کوئی نیو قانون اور ڈفرینٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر اپنا اوپینین، اپنی رائے دینا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم اگر وہ غلط ہے تو غلط ہم اپنا ایک میسیج ریکارڈ کر سکیں، تاکہ ہم اپنے اللہ کے سامنے اس چیز کا جواب دیں کہ جب کوئی غلط قانون یا غلط بات ہو رہی تھی تو ہم نے آواز اٹھائی تھی، جتنی بھی اللہ نے ہمیں ہمت اور طاقت دی ہے۔ اور اگر کوئی حق پہ کھڑا ہو رہا ہے اور اس کے خلاف مظلوم اور اس کے خلاف ظلم ہو رہا ہے تو تب بھی ہم آواز اٹھا سکیں،
کیونکہ جس طریقے سے آپ وسلم کی حدیث ہے، سب سے بڑا ایمان کا جو درجہ یہ ہے کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو. اگر تم ہاتھ سے روکنے کی ہمت اور طاقت اور وہ چیز نہیں رکھتے، تمہارے پاس اتنی وہ اللہ نے طاقت اور ہمت نہیں دی، تو تم اپنی زبان سے اسے منع کرو، اپنی زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. اور تیسری چیز ہے اپنے دل میں برا جانو. اور یہ ایمان کا سب سے برا ترین درجہ ہے، سب سے لو درجہ ہے ایمان کا درجہ، لیکن سب سے لو درجہ. اور جو دل میں بھی برا نہیں مانتا وہ تو پھر ایمان وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس لیے ہم نے کرنٹ افیئرس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. بے شک وہ ہم ایک ویک میں جتنے بھی کرنٹ افیئرس ہوں گے ان کو کنکلوڈ کر کے ایک ویڈیو بنا لیں گے، تاکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو. تو کرنٹ افیئر کے اوپر بھی اس طریقے سے ڈسکشن ہوگی. اور جو لاسٹ ہے یہ بہت زیادہ ایک انفارمیٹیو ہے اور بہت ہی زیادہ ایک انٹرسٹنگ جو چیز ہے، جس طرح میں نے اوپر موویز کی بات کی تھی، وہ یہ ہوں گی کہ ہم انفارمیٹیو شارٹ موویز بنائیں گے. اب اس میں کیا ہوگا کہ ہم یہ بیٹھ کے ڈسکشن اور یہ پوڈ کاسٹ اور ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جانا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اس کو ہم ویژولی طور پہ جتنے بھی اللہ پاک نے ہمیں ابھی محدود ریسورسز دی ہیں، ان ریسورسز کو یوز کر کے ہم ایک شارٹ موویز بنائیں گے اور ان کے اوپر ہم انفارمیشن لوگوں کو شیئر کریں گے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر یہ چھوٹی سی جو چیزیں اگر لے کے آئیں تو کس طریقے سے ہماری اپنی اصلاح ہو سکتی ہے. تو یہ انفارمیٹیو شارٹ موویز ہوں گی. یہ ہوں گی 7 پلے لسٹ جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ملیں گی، ہماری ویب سائٹ truelearnperception.com پہ ملیں گی. اور انشاءاللہ اگر آنے والے ٹائم پہ ہماری ایپ بھی ہم لوگ بنانے کی کوشش میں ہیں تو وہ بھی آپ کو ادھر ملے گی. تو اس طریقے سے ہماری یہ 7 ایک وہ ہیں مقصد ہمارے 2 ہیں: قرآن، انسانی زندگی میں قرآن کی اہمیت اور موت کی یاد دہانی. اور پلے لسٹ ہماری 7 ہیں: قرآن کی اہمیت انسانی زندگی میں، موت زندگی کی حقیقت، ورلڈ ریلیجنز، پروفٹس لائف، اسلامک ہیروز لائف، کرنٹ افیئر اور انفارمیٹیو شارٹ موویز. یہ 7 ہمارے پلے لسٹ ہیں جس کو ہم لے کے چلیں گے. اب یہ تو ہم نے ساری پلے لسٹ کی بات کر لی. اب جو ہماری جو تیسرا جو ٹاپک تھا جس میں آپ لوگ یہ جو ہماری جو چھوٹی سی ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہے، جو ہماری ٹیم ہے یا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، وہ کس طریقے سے ہمارے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو شیئر کر کے، ہمارے ویژن کو اور ہمارے مقصد جو ہم بتا رہے ہیں وہ اپنی فیملیز، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر بتا کے. اور اگر کوئی انسان یہ ایسا ہے جو اس طرح کی صلاحیت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا پرسپیکٹیو بھی، اس کی جو سوچ ہے وہ بھی ہمارے چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچے، یہ ساری چیزیں ہوں، تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کرے گا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ بائی مسٹیک ہماری ٹیم سے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا بائی مسٹیکن کوئی غلط چیز کوٹ ہو گئی ہے، تو آپ اپنے ہمیں کامنٹ سیکشن میں، میسیجز میں، ای میلز میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں. اس طریقے سے ہم لوگ ایک بہترین کمیونٹی اور ٹرو لائٹ پرسیپشن کو لے کے چلیں گے. اور یہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارا 2 مہینے 3 مہینے 1 سال کا مقصد نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور ہم نے اپنی زندگی اسی کے مطابق لے کر چلنی ہے. ہم نے اپنی زندگی کا ویژن بنا لینا ہے کہ ہم نے قرآن کو خود سمجھنا ہے، اس پر خود عمل کرنا ہے، پھر اپنے لوگوں کے اندر ساری بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ میں اب اپنی اس ویڈیو کو اینڈنگ پہ جو ایک بات جو بھی میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں نا، یا جب کوئی تحریک شروع ہوتی ہے، تو جب وہ سٹارٹ میں ہوتی ہے نا تو بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے. جیسے ایک پودا بالکل پہلے ایک دانہ ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. لیکن جب آپ کا مقصد، آپ کا ویژن کلیئر ہو اور آپ اس میں اپنی جی جان لگا رہے ہو، تو اللہ آپ کی لازمی مدد کرتا ہے. اللہ ہر اس انسان کی مدد کرتا ہے جو اپنی اصلاح کرنا چاہے. تو جب ہم ٹرو لائٹ پرسیپشن، بے شک ابھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، لیکن جب ہم، ہماری ٹیم اور ہمارے دیکھنے والے لوگ اس کے اوپر کوشش شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس میں ضرور ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کو جوڑ دے گا جو اللہ کے نیک لوگ ہوں گے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی ہے اگلے اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر. تب تک اللہ آپ کا اور میرے نگہبان. اور ہم نے جو بات اس ویڈیوز میں کہی ہیں اور اپنی پریویس ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں اور جو ہم آنے والی ویڈیوز میں کہنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے اس پر خود مجھے اور میری ٹیم پر عمل کریں، اور اللہ پاک آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.